أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ تو فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو وہ پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے ہی اتارا۔ اب دیکھیں، اب قرآن کریم کی تنزیل جو ہے، اس کا جو نزول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے، اور بِإِذْنِ اللہ کی کنڈیشن میں اتارا گیا ہے، انشاءاللہ کی کنڈیشن پر نہیں اتارا گیا۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ میں اور بِإِذْنِ اللہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کے اندر جو آپشنز ہوتے ہیں مے بی وہ ہو، مے بی وہ نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ ممکن ہے اس کے اندر تغیر ہو، لیکن جب بِإِذْنِ اللہ کی بات آئے گی تو اس میں یہ ون سائیڈڈ آرڈر ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو قرآن کریم نے انداز اختیار کیا ہے وہ بہت کمال ہے جی، کہ یہ جو قرآن ہے یہ نازل ہوا ہے علی قلبک، آپ کے دل پر۔ تو پتہ چلا کہ دل کی اہمیت جو ہے وہ باقی تمام تر انسانی اعضاء سے بہت زیادہ اس کی اہمیت کی طرف قرآن جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، اب جب ایک اور بھی انداز آپ دیکھ لیجئے، بے شک اس پہ آپ آیت تلاش نہ کیجئے، ایک اور انداز دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم نے نشرح کھول نہیں دیا آپ کی صدر کو؟ تو پتہ چلا کہ صدر جو ہے، ایک تو یہ پوری اتھارٹی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمومی طور پر جو ہمارے ہاں صدر وہ سینے کو کہا جاتا ہے، تو سینے میں قلب ہے، باقی تمام تر سینسز تو اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، لیکن صدر کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں پر ہمارا مرکز جو ہے وہ انسانی قلب ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، اب اس سے بھی زیادہ بڑی بات کی طرف ہم آتے ہیں، 18 کی 28 اگر نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداو والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ولا تطع من أغفلنا قلبه، اس کی بات آپ نے ہرگز نہیں مانی جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہو۔ اب یہ آپ دیکھیں کس قدر اہم ترین ہدایات ہیں کہ آپ نے اس کی اتباع نہیں کرنی۔ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا دل غافل ہو چکا ہے؟ اس کو بھی بیان کر دیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اتباع کر رہا ہے اپنی خواہشات کی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی بندہ جو بھی قرآن کریم کے اوپر یا کوئی بھی حق بات، کوئی سچ بات جو دنیا میں کرنے والا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں اس کی خواہشات شامل ہیں، کیا اس کے اپنے کوئی مقاصد اس کے اندر شامل ہیں، تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ انسان جو ہے، اس کا دل جو ہے یہ اس ذکر سے غافل ہے، اس کلام سے غافل ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے کسی ایسے انسان کی اتباع نہیں کرنی کہ جس کی باتوں میں آپ کو محسوس ہو کہ اس کے اپنے کوئی مقاصد ہیں، جس کی باتوں سے آپ کو لگے کہ یہ محدود بات کرنے والا ہے، یا یہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے، یا یہ کسی تفریق کے اندر ہے، اس کا کسی ایسے معاملات سے تعلق ہے کہ جو دین میں تفریق پیدا کر رہا ہے، یا اس کی باتوں میں کوئی تعمیری بات نہیں ہے، اس کی باتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کو دینے کے لیے ہو، تو ایسے انسان سے دور ہو جائے، ایک لمحے سے پہلے اس انسان سے دور ہو جائے۔ ہاں، جو انسان آپ کے سامنے دین کو اس انداز میں پیش کرے کہ اس کی باتوں میں تمام انسانیت کا فائدہ ہو، وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو اور حق بات کرنے والا ہو، تو اس پر جو بھی بات ہوگی وہ حق کی بنیادوں پر ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ ایز اے انسان اس کا احترام، اس کی عزت ہمارے پر فرض ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ تعمیری گفتگو کرنے والے انسان کو اپنا استاد یا رہبر بنانا ہے، نہ کہ اس انسان کو کہ جس کے الفاظ سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ تفریق پیدا کرتا ہے، جس کے مفاہیم سے، جس کی تفاسیر سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ انسان جو ہے یہ ہمارے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، تو آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی کہ جس کا دل ہم نے غافل کر۔ تو غافل دل جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ، تو اس کا کام جو ہے وہ حد سے گزر گیا۔ قرآن کریم نے اس کو پیش کیا ہے جی۔ اب آتے ہیں ہم اس مرکزی بات کی طرف
کہ جو ہم بتا رہے تھے کہ قلب کو پورا بیان تقریباً پورا نہیں کیا، لیکن چند آیات میں ہم نے یہ بات کم از کم آپ کو بتا دی ہے کہ عقل اور دل کے درمیان قرآن کریم قلب کے درمیان کیا فرق کرتا ہے، اور قلب کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ نازل ہوا، اور پھر یہ تمام تر چیزیں، اور انسانی جذبات اور احساسات کا مرکز جو ہے وہ انسانی قلب ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک انسان عقل کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ قلب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آئیں گے ہم اس بات کی طرف جو ہم بتا رہے تھے کہ اس کا انسانی دل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ 26 کی 89 اگر آپ نکال لیجئے، 26 کی 89، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من اطاع اللہ، الا من اطاع اللہ بقلب سلیم، اور جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر پیش ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پوری بات، یہ پوری قلب کی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ السلام کا گھر ایک انسان کا قلب سلیم ہوتا ہے۔ صرف السلام کا گھر جو ہے وہ انسانی ذات کے اندر موجود یہ دل، یہ قلب سلیم ہے، جسے وہ کہتا ہے، رب یہ فرماتا ہے کہ جب وہ بروز حشر، بروز قیامہ وہ میرے سامنے پیش ہو تو اس کا قلب جو ہے وہ قلب سلیم ہو، سالم قلب لے کر میرے سامنے پیش ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس قدر اہم ترین ایک تعلق ہے صفت السلام کا اور ہمارے قلب کا۔ اب یہ قلب سلیم کا لفظ، اس میں سلیم میں سلام اور سلامتی اور سالم اور تمام تر مادے آپ کو اسی سلیم کے اندر دکھائی دیں گے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قلب سلیم کا کس قدر گہرا تعلق ہے صفت السلام کے ساتھ۔ تو اگر کسی نے السلام کو دیکھنا ہو تو کسی ایسے انسان کو دیکھے کہ جس کا دل قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم وہ انسان ہے کہ جو اپنی ذات کو بھی سالم رکھتا ہے اور اپنی ذات سے جڑی ہوئی ساری انسانیت کو سالم رکھتا ہے۔ وہ کسی انسان کے نقصان میں، کسی انسان کی تباہی میں، بربادی میں اپنی زندگی تلاش نہیں کرتا۔ وہ کسی کے نقصان میں اپنی کامیابی نہیں ڈھونڈتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رشتے بچا لیتے ہیں۔ محفلیں کوئی اور جیت جائے، یہ لوگ رشتے جیتنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بحث و مباحثوں میں نہیں جاتے۔ ان کے نزدیک ایک انسان کی تکریم تمام چیزوں سے افضل ہوتی ہے۔ ان کے ہاں ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو یہ قلب سلیم والے ہیں۔ تو آپ نے صفت السلام کو اگر محسوس کرنا ہے تو اپنے قلب سلیم کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم جو ہے اللہ کے، ان کا آپ نے درست مقام تعین کرنا ہے، پھر ایک اللہ کا نام تعین کرنا ہے، اور پھر کام تعین کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں آپ کو کوئی بے چینی، کوئی بیتابی، کوئی اذیت، پریشانی، الم، تکلیف، دکھ، جو آپ کا انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کوئی انفرادی ہو یا قومی ہو یا انسانیت کی بنیادوں پر ہو، تو آپ نے ایسی حالت کے اندر اپنا مقام تعین کر لیا۔ اب آپ السلام کی صفت کو سامنے رکھیے، سلامتی کی بنیادوں پر اپنا فیصلہ کیجیے۔ آپ کے فیصلے کے اندر تضاد، فتنہ، فساد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی تمام تر نیت میں سلام کی صفت کام کر رہی ہو۔ آپ کا ہر فیصلہ سلامتی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ آپ کا ہر فیصلے کا مقصد اور اس کا نتیجہ سلامتی کی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنا مقام تعین کیا، پھر اس کا نام السلام تعین کیا، اور اسی سلام کی بنیادوں پر جتنے کام ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہر فیصلے کے اندر صرف السلام کو شامل رکھنا ہے۔ وہ کائنات میں السلام ہے، وہ آپ کی ذات میں السلام ہے، اور وہ السلام چاہتا ہے کہ آپ دنیا و آخرت میں قلب سلیم کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوں۔ دنیا میں بھی آپ قلب سلیم رکھیے اور آخرت میں بھی قلب سلیم رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔